صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو کما کر لاتا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کرتا تھا۔ ایک دن وہ کوئی میٹھی چیز لایا تو جسے آپ نے لے کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ اس غلام نے آپ سے عرض کی کہ میرے آقا آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز تھی؟ تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ کیا چیز تھی، یعنی کہاں سے لائے، کیا چیز تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت کی تھی۔ کہانت کہتے ہیں کہ کسی پر کوئی منتر پر کے پھونک مارنا یا کسی کو ایسی کوئی بات بتانا کہ تمہارا یہ کام فلاں تاریخ میں ہو جائے گا، تمہارا یہ کام ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں کہانت، یعنی نجومیوں کی طرح کوئی فال نکالنا۔ تو اس غلام نے کہا کہ میں نے جاہلیت میں کہانت کی تھی، یعنی حالانکہ مجھے کہانت کا صحیح سے علم نہ تھا بلکہ میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں نے ایسے کہہ دیا ہاں بھائی یہ طرح کام ہو جائے گا، تو اتفاقاً اس کا کام ہو گیا۔ تو اب وہ مجھے ملا تو اس نے مجھے وہ چیز دی جو آپ نے کھائی، یعنی وہ چیز دی مجھے میری رگوں میں چلا گیا ہے تو اس پر مجھے معاف فرما دے، جو میری رگوں میں چلا گیا ہے تو مجھے اس پر معاف فرما دے۔ یعنی تقوی دیکھیں، کہانت کی چیز آپ کے لیے کھانا درست نہیں تھا، اس لیے تو اتنے میں 1 روپے 1 دینار مل گیا۔ تو جب آپ کو پیش کیا گیا تو فرمایا لیجئے، فرمایا نہیں، فرمایا کہ یہ ممکن ہے یہ کسی اور کا گرا ہوا ہو۔ آپ چاہتے تو لے لیتے، مثال کے طور میں راستے سے جا رہا تھا، میرا 5 روپے کا سکہ گر گیا، میں نے دیکھا تو مل گیا، میں نے رکھ لیا جیب میں، آپ نے لینے سے انکار کر دیا اس وجہ کر کے ہو سکتا ہے یہ کسی اور کا ہو سکتا ہے یہ کسی اور کا ہو، یہ فقط سوچ کر آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ یعنی تقوی دیکھیں۔ اور جناب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیت المال میں سیب تقسیم کر رہے تھے تو آپ کے ایک شہزادے نے ایک سیب اٹھا لیا تو آپ رحمت اللہ تعالی اس سے لے کر واپس رکھ دیا بیت المال میں، اور فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ سے کہو وہ تمہیں پیسے دے، بازار سے خرید کر کھاؤ، اس لیے کہ یہ جو سیب ہیں یہ بیت المال کے ہیں، اس پر تمہارا حق نہیں ہے۔ یعنی بیت المال میں سے، یعنی سرکاری خزانے میں سے ایک سیب اٹھا کر آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھانے نہیں دیا، فرمایا یہ تمہارے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو غریبوں کا مال ہے، یہ تو مساکین کا ہے، تمہارے لیے ایک سیب بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ تھے ہمارے اکابرین، ان کے تقوی کا عالم دیکھیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے دور خلافت میں بیت المال کے نگران کے پاس آئے، یعنی جو بیت المال ہوتا ہے نا مسلمانوں جہاں پر خزانہ جمع ہوتا ہے تو اس کے نگران کے پاس آپ آئے تو اتنے میں بیت المال میں 1 درہم پڑا ہوا تھا اور بیت المال کے نگران نے وہ اٹھا کے آپ کے بیٹے کو دے دیا۔ بھئی جیسے ہم کسی یہاں چلے جائیں تو آپ نے 1 روپے نکال کے کہیں سے اٹھا کے اپنی دکان سے کچھ دے دیا، تو بیت المال کے نگران نے بیت المال میں پڑا ہوا 1 درہم اٹھایا اور جناب عمر فاروق کے چھوٹے بیٹے کو دے دیا۔ اللہ اکبر! آپ نے اس نگران کو بلایا، بلا کر فرمایا کہ تیری خرابی ہو، تیرے کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ آپ نے فرمایا تیری خرابی ہو، تجھے مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اور مجھ سے ایسی کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ آپ مجھے یہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے وہی درہم دکھا کر فرمایا کہ تو چاہتا ہے کل بروز قیامت ساری امت مجھ سے اس درہم کے بارے میں جھگڑا کرے؟ یعنی تو کیا چاہتا ہے قیامت کے دن حضور کی ساری امت مجھ سے جھگڑا کرے اس درہم کے بارے میں کہ اے عمر یہ درہم تو نے اپنے بیٹے کو کیوں دیا تھا؟ فرمایا نہیں حضرت، فرمایا کہ تم نے اس کو دیا کیوں، لو اس سے واپس۔ ان کے تقوی کا عالم دیکھیں کہ 1 درہم تو نے میرے بیٹے کو دیا کیوں ہے، قیامت کے دن تو میری پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! اور یہاں تو
زورے والا پوری دولت ہڑپ کر جاتے ہیں بیت المال کی، غربا کا، فقراء کا، مساکین کا سارا حق ہڑپ کر جاتے ہیں، اور کم بخت ایسے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لیتے. اندازہ لگائیں. اور جب جناب عمر کے خوف کا یہ عالم ہے، ایک درہم بھی اپنے بیٹے کے ہاتھ میں آنے نہیں دیا. اللہ اکبر. اب جناب علی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابہ کرام میں نا وظیفہ تقسیم کیا کرتے تھے، مہاجرین انصار کا. تو آپ وظیفہ تقسیم کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مہاجرین اولین کے لیے 4000 درہم ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو 3500 درہم دیے، اپنے بیٹے عبداللہ کو. تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ بھائی میں بھی تو مہاجر ہی ہوں، یعنی میں نے بھی تو مکے سے ہجرت کر کے آیا ہوں نا مدینے، اور وہ بھی ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ انہیں 4,000 مجھے 3,500. تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ سنو، ان لوگوں نے اکیلے اکیلے ہجرت کی تھی، تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. یعنی وہ اکیلے ہجرت کر کے آئے اور تو اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کر کے آیا ہے. تو گویا کہ جو اکیلے آئے ہیں مشقت انہوں نے زیادہ اٹھائی ہے بنسبت تمہارے، تمہیں 3,500 ان کو 4، کیونکہ ان کی مشقت زیادہ ہے، تمہاری مشقت تو نہیں ہے. کیونکہ جناب عمر جب ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ کا بیٹا جناب عبداللہ 11 سال کی عمر میں تھی، آپ اپنے ساتھ ان کو لے کر آئے تھے. اب جب بیٹے کے اوپر باپ کا سایہ ہو تو بیٹے پر کوئی خوف تو نہیں ہوتا نا، بیٹے پر تو باپ کے سائے میں آ رہا ہے نا، اس پر تو کوئی خوف تو نہیں ہے. فرمایا کہ تم پر تو کوئی خوف ہی نہیں تھا، تم تو میرے سائے میں آئے ہو. خوف تو ان پر تھا جو اکیلے بے سر و سامانی کی حالت میں اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، اس لیے انہیں تم سے زیادہ ملے گا. اب یہ جناب عمر کا خود کا بنایا ہوا قانون ہے کہ اپنے بیٹے پر آپ نے ان مہاجرین کو ترجیح دی ہے کہ جو بے سر و سامان میں اکیلے ہجرت کر کے آئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جناب عمر فاروق کے پاس دودھ لایا، یہ آپ کے غلام تھے جناب اسلم. تو فرماتے میں دودھ لایا تو آپ کو وہ دودھ پسند آیا، آپ نے نوش فرما لیا. پھر آپ نے پوچھا کہ دودھ تو بڑا اچھا ہے، کہاں سے لائے ہو؟ عرض کی کہ ایک گھاٹ پر گیا تھا، وہاں صدقے کے جانور پانی پی رہے تھے اور ان کا دودھ دوہا گیا تھا، میں بھی لے آیا، یہ وہی دودھ ہے. یعنی پانی کی گھاٹ پر صدقے کی اونٹنیاں پانی پی رہی تھی تو وہاں پر دودھ دوہا جا رہا تھا تو میں نے بھی لے لیا. اللہ اکبر. جناب عمر فاروق نے منہ میں ہاتھ ڈال کر الٹی کر دی، فرمایا کہ یہ دودھ تو میرے لیے جائز ہی نہیں ہے، یہ دودھ میرے لیے، یعنی جن کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ بیت المال کی اونٹنی کا دودھ پینا بھی اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے، اور بیت المال کا چراغ جلانا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے. یعنی بیت المال سے تھوڑا سا تیل لے کے آئے اور چراغ جلا کے گھر میں، وہ اپنے اس کو جائز نہیں سمجھتی، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں اس مملکت خداداد اسلامیہ کے حکمران، ان کی اول سے لے کر آخر تک ان کے جملہ اخراجات اس غریب عوام کے سر کے اوپر ہیں. یعنی ان کے بچوں کے پیمپر سے لے کر اور ان کے عالیشان محلات اور ان کے دوروں تک کا سارا خرچہ وہ ریڑی والا، فروٹ لگانے والا غریب اپنے ٹیکس سے ادا کر رہا ہے. یعنی ان حکمرانوں کی عیاشیاں دیکھیں، ان کے محلات اور ان کے محلات میں لگے ہوئے ہائی فائی ایسی ایئر کنڈیشن، ان کے لاکھوں روپے کے بل، اور ان کے گھروں میں کر و فر والی کاریں، ان کے آگے ہٹو بچوں والے نوکر، ان کی زناٹے دار عیاشیاں، ان کے پھر یورپ کے دورے، اور پھر ان کے عالیشان محلات، اور پھر ان کی گاڑیوں کے پٹرول، پھر ان کے جناب عالی جملہ اخراجات.
یہ سب یہ غریب عوام ادا کر رہی ہے. تنخواہ اس کے علاوہ ہے, تنخواہ اس کے علاوہ ہے. یہ تو جملہ اخراجات الگ ہیں, مینٹیننس کے مد میں الگ, اگر ان کا آفس ہے تو آفس کے جملہ اخراجات الگ, گھر ہے تو گھر کے جملہ اخراجات الگ, اگر ان کا فارم ہاؤس ہے اس کے جملہ اخراجات الگ, ان کی گاڑیاں ہیں ان کے اخراجات الگ, ان کو بیمار, ان کو طبی بیمار کے لیے باہر جانے کے دورے الگ, ان کی جہازوں کی ٹکٹیں فری, ان کی ٹرینوں کی ٹکٹیں فری, نہ جانے کتنا کچھ ایک سرکاری آفیسر کو, ایک وزیر کو دیا جا رہا ہے. اور جبکہ جناب عمر کا عالم کیا ہے, آپ کے خوف خدا اور آپ کی قناعت کا عالم کیا ہے کہ آپ بیت المال کی اونٹنی کا دودھ پینا بھی گوارا نہیں کرتے. فرمایا قیامت کے دن عمر سے پوچھ گچھ ہو جائے گی. تو پھر ایسے لوگوں کو عمر کا نام لینے روا نہیں ہے کہ پھر یہ کہیں کہ جناب ہمارے حکمران تو جناب عمر جیسے ہونے چاہیے. اللہ اکبر. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ بیت المال کی لونگوں کی ایک ڈیری کے پاس موجود تھے. لونگ ہوتے نا, لونگ, تو ایک لونگوں کی ڈیری تھی. ایک عورت آ گئی لونڈی, اس نے عرض کی امیر المؤمنین میں چاہتی ہوں مجھے اپنی بچی کے لیے لونگ کے 1-2 دانے دے دے, اپنی بچی کے لیے لونگ کے 1-2 دانے دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا یا تم انتظار کرو جب میری باری آئے گی, یعنی جب مجھے ملے گی اس میں سے تب میں تمہیں دوں گا, ورنہ میں تمہیں اس سے لونگ کا 1 دانہ بھی نہیں دے سکتا, 1 دانہ بھی نہیں دے سکتا. اور جناب عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں غنیمت کی کستوری لائی گئی تھی, یعنی مال غنیمت میں کستوری ہوتی نا, کستوری, وہ لائی گئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا, اپنی ناک پر آپ نے کپڑا رکھ دیا, اپنی ناک پر آپ نے کپڑا رکھ دیا اور ناک بند کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اکیلا اس سے سونگھوں, اس سے فائدہ اٹھاؤں. اندازہ لگائیں, فرمایا میں اکیلا اس سے سونگھوں اور اس سے فائدہ اٹھاؤں یہ میرے لیے جائز ہی نہیں ہے. اپنی ناک کو بند کر دیا ہے. یہ تقویٰ ہے, کوئی گناہ نہیں ہے کہ خوشبو آ رہی ہے, یہ بندے کی بس میں نہیں ہے نا, خوشبو آ رہی ہے تو آ رہی ہے, مگر تقویٰ کیا تھا, فرمایا کہ نہیں یہ میرے لیے جائز نہیں ہے, میں اس خوشبو سے فائدہ اٹھاؤں. آپ نے ناک پر کپڑا رکھ دیا. ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ کہ کوئی بندہ اس وقت تک متقیوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ حرج والی چیزوں سے بچنے کے لیے بغیر حرج والی چیزوں کو نہ چھوڑے. یعنی جو بغیر حرج والی چیزیں ہیں نا, آپ ان کو بھی چھوڑنا شروع کر دیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم حرام میں پڑے خوف سے حلال کے 10 حصوں میں سے 9 حصے چھوڑ دیتے تھے. جناب فاروق اعظم کا بھئی یہ چیز حلال ہے, اس خوف سے کہیں حرام نہ ہو, اس خوف کی وجہ سے حلال کے 9 حصے چھوڑ دیتے تھے, 1 حصے سے فائدہ اٹھاتے تھے. 9 حصے چھوڑ دینا, اللہ اکبر. تو یہ کیا تھا, یہ ان کے تقوی کا عالم تھا. جناب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ سے اندازہ لگائے, آپ سے سوال ہوا حضرت اگر کسی شخص کا کاغذ کہیں گر گیا اور جس میں کچھ احادیث طیبہ لکھی ہوئی تھی اور پھر وہ کاغذ کسی دوسرے شخص کو ملا, تو کیا اس کے لیے جائز ہے نقل کر کے لکھ لے؟ یعنی حدیث طیبہ لکھی ہوئی تھی ایک کاغذ کے اوپر اور وہ کاغذ گر گیا, کسی کو مل گیا, اس نے کاغذ اٹھایا, اس پر جو حدیث لکھی تھی اس نے اس کو لکھنا یعنی کاپی کرنا شروع کر دیا. آپ سے سوال ہوا کیا اس کے لیے اس کاغذ میں سے اس کے لکھے ہوئے کو کاپی کرنا جائز ہے, اس کو لکھ لینا جائز ہے؟ اللہ اکبر. آپ نے کیا فرمایا, فرمایا نہیں, بلکہ پہلے اس سے اجازت لے پھر لکھے. جس کا کاغذ گم ہوا ہے پہلے اس سے اجازت لے پھر لکھے. فرمایا کیوں؟ فرمایا کیونکہ کاغذ کے مالک کا اس پر راضی ہونا یا نہ ہونا ابھی مشکوک ہے. تم نے کاپی کر لی, اس نے کہا بھی تم نے کیوں کاپی کی ہے, تو تمہارا اس کو کاپی کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ مالک جو ہے وہ خود اجازت نہ دے دے.
اللہ اکبر. تو یہ تھے ہمارے اکابرین جن کے تقوی کا عالم دیکھیں. تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں متقین کے مقام تک پہنچنے کے لیے آپ نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے کہ جو چیزیں مشکوک ہیں، شبہ والی ہیں، ان کو آپ پر لازم ہے چھوڑیں. جب تک چھوڑیں گے نہیں تو آپ تقوی کے مقام تک نہیں پہنچیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم تقبل منا انک